وعلى آله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الدافع كرب والبلاء سيدة النساء فاطمة الزهراء وابنه سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني الغوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمين الهدى وعلى مجدد العظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسننا أختر رضا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كتابه العظيم وخطابه القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث العظم بمن بے سر و ساما مدد قبل دی مدد کعب و ایما مدد شاہ شاہ مدد مرشد پاکا مدد کرم ہو کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم اور یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے یا غوث یہ دل یہ جگر یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم می زنم کہ تیرے ہی ذات سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی ذات سے ہر ابتدا ہے تیرے ہی ذات تک ہر انتہا ہے کوئی پتھر کوئی دریا کی عبادت کرتا کوئی پتھر کوئی دریا کی عبادت کرتا آپ آتے نہ اگر تو کون ہدایت کرتا اور اگر میرے رسول مدینے میں نہ آئے ہوتے تو پھر شہر طیبہ کا کون زیارت کرتا میں نے کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے حب احمد الہی مجھے دے اور جب کون ہو تیری ذات کا منکر جب خود محمد تیری گواہی دے مجدد دین و ملت امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی حضرات محترم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا آئیے اس پر کچھ عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اس رسول مقدس کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے جن کی تموج سے سمندر کی موجیں جن کی تعطر سے پھولوں کی خوشبو جن کی تنفس سے ہماری سانسیں آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں گے جن کے کان مبارک کو میرے امام نے دیکھا تو قلم سے کہا لکھ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود و سلام
सलाम का हदिया पेश करेंगे। जिनकी निगाह मुबारक को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुर्दो सलाम का हदिया पेश करेंगे। जिनकी सखावत को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुर्दो सलाम का हदिया पेश करेंगे। को मेरे इमाम ने देखा तो कलम से कहा लिख, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में दुर्दो सलाम का हदिया पेश करेंगे। जिनकी खूबसूरती को आज से 1450 सदी पहले जनाबे हसन इब्न साबित ने देखा तो खुद से कहा, ए हसन कह, व अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। हबीबी या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा की आप जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। हबीबी या रसूल अल्लाह, आप जैसा गुड लुकिंग और हैंडसम किसी माता ने न जाना। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, हबीबी या रसूल अल्लाह, आप तमाम उयूब व नकाइस से पाक पैदा किए गए, गोया कि आप वैसे ही पैदा किए गए जैसा कि आप चाह रहे थे। आइए उसी रसूल मुकद्दस की बारगाह में दुरूद सलाम का हदिया पेश करेंगे। जो बज़्म आली के शमए हकीकी है, उफ़क़े नबूवत का वो कौकब दरख्शिंदा, जो कमरे चहार दहुन बनकर फलक अज़मत पर जगमगाता रहा, फलक हुस्न का वो दमकता हुआ चांद, जिससे जमाने ने खूबसूरती की भीख मांगी, जो सोना को पहाड़ और पहाड़ को सोना बनाने पर कादिर है, जो दुनियाए गीती के चप्पा चप्पा पे हाजिर और नाजिर है, जिसके सफर का तज़किरा किया गया तो सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा कहा गया। जिनकी इल्म की बात की गई तो वो अल्लमका मा लम तकुन तालम कहा गया। जिनकी हकीकत का तज़किरा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर की ज़ावे में किया गया। जिनकी ज़बान फैज़ तर्जमान की मिदहत बयान की गई तो वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा कहा गया। आइए उसी रसूल कौनैन सय्यदुस सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर अपनी अकीदत और मोहब्बतों का खिराज पेश करे। पढ़े बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना व सल्ली व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, ये सुन्नत इलाहिया रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों की हिदायत के लिए, बंदों को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है, पैगंबरों को भेजा है। जनाबे आदम को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे शीश को इसीलिए भेजा गया, जनाबे ज़करिया को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे इब्राहिम को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे इस्माइल को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे इसहाक को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे यहया को इसी के लिए भेजा गया, जनाबे ईसा को इसी के लिए भेजा गया। अल मुख्तसर, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की हिदायत के लिए, इंसानों को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए इस धरती पर कम व बेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबूस किया ताकि वो इंसानों को हिदायत करे, ताकि वो इंसानों को सीधे रास्ते पे चलाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? जब जनाबे ईसा ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, अगर तुम्हें किसी की इबादत करनी है तो एक अल्लाह की इबादत करो, अगर तुम्हें किसी को पूजना है तो वहदहु ला शरीक को पूजो। लेकिन उनकी कौम ने उनके साथ क्या सलूक किया? हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मान लिया, अल अयाज़ु बिल्लाह, और उनकी वालिदा को अल्लाह की बीवी मान लिया। बैक वक्त उनकी कौम ने कई खुदाओं का इदराक किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा को जिंदा आसमानों पर उठा लिया। उधर हजरत ईसा का आसमान पर उठना था कि इधर लोग बहकने लगे, सीधे रास्ते से भटकने लगे, एक खुदा को भूलकर गैरों के आगे सर को झुकाने लगे। किसी ने आसमान की बुलंदी को देखा तो उसको अपना खुदा मान लिया, किसी ने हवाओं को अपना माबूद बना लिया, किसी ने आग की तपिश को देखा, उसकी हरारत को देखा तो उसको अपना खुदा मान लिया। पूरी जमीन पर माबूदाने बातिला का पहवारा था, उरियानियत आम हो चुकी थी, औरत का कोई मकाम नहीं था, कुफ्र और शिर्क, जहालत और बर्बरियत नुक्ते उरूज
کو پہنچ چکی تھی. المختصر پوری زمین پر خواہشات نفسانی کی حکومت تھی. ظلم و تشدد کا بازار گرم تھا. ذرا ذرا سی بات پہ لوگ آپس میں لڑنے لگتے تھے. یتیموں کا کوئی فریاد رس نہ تھا, غریبوں کو کوئی سینے سے لگانے والا نہ تھا, بیواؤں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا. ایسے ماحول میں زمین بھی چیخ پڑی تھی کہ اے پروردگار عالم, کسی ایسے کو بھیج دے جو یتیموں کو, دبے کچلوں کو پستی سے اٹھا کر بلندی پر بیٹھا دے. اے پروردگار عالم, کسی ایسے کو بھیج دے جو یتیموں کو اور غریبوں کو اپنے سینے سے لگائے. اے پروردگار عالم, کسی ایسے کو بھیج دے جو ظلم و تشدد کا خاتمہ کر کے پوری دنیا میں انصاف کا پرچم لہرا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی اس دعا کو قبول کیا اور ٹھیک 12 ربیع النور کو صبح صادق کے وقت مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے آنگن میں ایک سورج طلوع ہوا, جس کی روشنی کو میرے امام نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا, اور میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے, ڈال صدقہ نور کا. اور چاند جھک جاتا جدھر, انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور اے رضا, یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. حضرات محترم, یہ میلاد النبی کا تہوار کوئی عام تہوار نہیں ہے. یہ میلاد النبی کا تہوار کسی ایک طبقے کا تہوار نہیں ہے, کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کا تہوار نہیں ہے. یہ صرف انسانوں کا تہوار نہیں ہے بلکہ جانوروں کا بھی تہوار ہے. عید میلاد النبی مرد تو مرد ہے, عورتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے. میلاد النبی کا تہوار ایسا تہوار ہے, آپ ذرا ایک دو مثال سے اس کو سمجھیں کہ اس روئے زمین پر کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس ایک واقعے سے تمام لوگوں کو یکساں خوشی میسر آتی ہے. کہ کسی واقعے سے کوئی خوش ہوتا ہے, کوئی غمگین ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا. جب کوئی نیک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو عرش بالا پر فرشتے اس کے لیے خوشی منایا کرتے ہیں, لیکن زمین اس کے لیے ماتم کنا ہوتی ہے. زمین پر لوگ اس کے لیے روتے ہیں. اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش پر دھومے مچے, وہ مومن صالح ملا, فرش پر ماتم رچے, وہ طیب و طاہر گیا. اسی طریقے سے ایک اور مثال سے آپ سمجھے کہ ہمارا ملک 1947 میں 15 اگست کو آزاد ہوا, لیکن اس آزادی کے موقع پر ہندوستان والے تو خوشیاں مناتے ہیں, لیکن برطانیہ والے اس دن خوشی نہیں مناتے, بلکہ جو خوش ہوتا ہے اس کو برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ایسا ملک چلا گیا, سونے کی چڑیا کہلانے والا ملک چلا گیا. لیکن حضرات آپ سمجھے کہ کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس سے تمام لوگوں کو یکساں خوشی میسر آئے, لیکن اس زمین پر اسی آسمان کے نیچے ایک واقعہ ایسا واقعہ ہے جس پر سارے لوگوں کو خوشی میسر ہوتی ہے. انسان تو انسان ہے, جانوروں کو بھی خوشی میسر آئی ہے, مرد تو مرد ہے, عورتوں کو بھی خوشی میسر آئی ہے, اور وہ میلاد النبی کا تہوار ہے. ہاں ہاں, میلاد النبی کا تہوار وہی تہوار ہے جس دن بت اوندھے منہ گرتے ہیں تو کعبہ جھوم کر کہتا ہے وہ آ گیا ہے جو ہمیں بتوں سے پاک کر دے گا, وہ آ گیا ہے جو زمانے میں انقلاب برپا کر دے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں حبیب یا رسول اللہ, آپ ذرا سمجھے کہ میلاد مصطفیٰ سے پہلے, آمد مصطفیٰ سے پہلے زمین کے کیا حالات تھے. عرب شرک میں ڈوبا ہوا تھا, یونان شرک میں ڈوبا ہوا تھا, ایران شرک میں ڈوبا ہوا تھا. آمد مصطفیٰ سے پہلے, میلاد مصطفیٰ سے پہلے لوگوں کے اخلاق اتنے گر چکے تھے کہ لوگ کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے, اور اس کی دلیل یہ دیتے کہ ہم کعبے کا طواف ننگے ہو کر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے کپڑے گناہوں سے آلودہ ہے, اگر ہم کپڑا پہن کر کعبے کا طواف کریں گے تو مزید گناہ میں ملوث ہو جائیں گے. ذرا آپ سوچے تو صحیح کہ جو انسان اپنے گھر کے دروازے پر, اپنے گھر کے آنگن میں ننگے آنا پسند نہیں کرتا, وہ اللہ کا گھر, دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہے اس کے, وہ پاسباں ہمارا, اس گھر کا طواف لوگ ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. آمد مصطفیٰ سے پہلے, میلاد مصطفیٰ سے پہلے انسان کا اخلاق اتنا گر چکا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کو نفس کے لیے میسر نہیں آتی تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. یہ بدترین تاریخ ہے. میلاد مصطفیٰ سے پہلے, آمد مصطفیٰ سے پہلے آپ ذرا سوچے کہ اپنا ہی بیٹا اپنی ماں کو کی عزت کو جب تار تار کر رہا ہوگا تو اس کی ماں کے سینے پر کیا بیت رہی ہوگی. ہند کا بھی کچھ عجیب حال تھا. آمد مصطفیٰ سے پہلے, میلاد
میلاد مصطفیٰ سے پہلے ہندوستان کے حالات یہ تھے کہ سروں پر باندھے جانے والی پگڑیاں، پیروں میں لوگ پہنا کرتے تھے، پیروں میں پہنے جانے والی دھوتیاں لوگ سروں پر سجایا کرتے تھے۔ آمد مصطفیٰ سے پہلے ہندوستان کے لوگ زیادہ کھانا کھاتے اور منہ میں انگلی ڈال کر قے کر دیا کرتے تھے تاکہ کھانے کی لذت کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جا سکے۔ آمد مصطفیٰ سے پہلے، میلاد مصطفیٰ سے پہلے کہ اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کو منحوس سمجھ کر شوہر کی چیتا پر زندہ جلا دیا جاتا۔ میلاد مصطفیٰ سے پہلے آپ ذرا دیکھیں کیا حالات تھے کہ لڑکی کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ لڑکی نحوست کا دوسرا، لڑکی کا نام نحوست تھا، لڑکی کا نام بے برکتی تھا، لڑکی کا نام شیطنت تھا۔ یہ آمد مصطفیٰ سے پہلے کی تاریخ ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ آپ نے بڑا کرم فرمایا، آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ حبیبی یا رسول اللہ آپ نے بڑا احسان فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے۔ آقا جب آپ نہ آئے تھے نا لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے۔ آقا جب آپ نہ آئے تھے نا لوگ بچیوں کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ آقا جب آپ نہ آئے تھے نا لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ آقا آپ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لے آئے، کیونکہ صحابہ جانتے ہیں کہ آنا نہ آنا تو ان کی مرضی پر تھا، لیکن جہاں تک بات رہی بننے اور بنانے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اسی محبوب کو پیدا کیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت عرفا فخلقت نور محمدی، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں پوشیدہ خزانہ تھا، لیکن جب میں نے چاہا کہ میرے آگے سجدے کیے جائے، جب میں نے چاہا میرے آگے گڑ گڑایا جائے اور گڑ گڑاتے ہوئے لوگوں کے سروں پر مغفرت کا تاج رکھوں، تو میں نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کر دیا۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو نہ بناتا تو نہ یہ زمین بناتا، نہ آسمان، نہ چاند بناتا، نہ ستارے، نہ اے پیارے یہ بلکھاتی ندیاں تیرے لیے ہے، پھولوں میں خوشبو تیرے لیے ہے، سورج کی روشنی تیرے لیے ہے، چاند کی چاندنی تیرے لیے ہے۔ محبوب آدم کو بھیجا تو تیرے لیے، نوح کو بھیجا تو تیرے لیے، شیش کو بھیجا تو تیرے لیے، زکریا کو بھیجا تو تیرے لیے، ہود کو بھیجا تو تیرے لیے، شعیب کو بھیجا تو تیرے لیے، اسماعیل کو بھیجا تو تیرے لیے، عیسیٰ کو بھیجا تو تیرے لیے۔ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دلہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں، تمہیں دلہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکا میں۔ حضرات وقت کی قلت دامنگیر ہے، بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں مولا میرے بولنے میں آپ کے سننے میں اگر کسی کی غلطی ہوئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔